بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ باب نمبر 44، کتاب التوحید کے باب نمبر 44 میں ہم لوگ پڑھیں گے باب قول ما شاء اللہ و شئت، یعنی باب ہے یہ کہنے کا کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، اور اس سلسلے میں تفصیل ہم پہلے پڑھ بھی چکے ہیں، لیکن اس میں جو احادیث ہیں اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ سنن نسائی کی روایت ہے، حضرت قتیلہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا، کیا فرمایا، کیا کہا یہودی نے؟ انکم تشرکون، آپ لوگ شرک کرتے ہیں، تقولون، آپ لوگ کہتے ہیں، ما شاء اللہ و شئت، کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، وتقولون والکعبتی، اور کہتے ہیں کعبہ کی قسم۔ فامرہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، اذا ارادوا ان یحلفوا، جب وہ قسم کھانے کا ارادہ کریں، ان یقولوا، کہ وہ کہیں، یعنی جب وہ قسم کھانے کا ارادہ کریں تو وہ کہیں ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، یعنی کعبہ کی قسم لوگ کھاتے تھے۔ تو یہودیوں نے کیا کہا، فرمایا، یہودیوں نے کہا، ایک یہودی نے آ کر کہا کہ تم لوگ بھی شرک کرتے ہو اور کہتے ہو ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، اور کہتے ہو کہ والکعبہ، کعبہ کی قسم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ دیکھو، تم لوگ جب قسم کھانا چاہو تو ایسا مت کہو والکعبہ، کعبہ کی قسم، بلکہ کہو ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم، کیونکہ کعبہ کی قسم کھانا، کعبہ تو مخلوق ہے تو کعبہ کی قسم نہیں کھائی جا سکتی، لیکن ورب الکعبہ کہا جا سکتا ہے، کعبہ کے رب کی قسم کہا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ کہنا کہ ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، ایسا مت کہو، بلکہ کہو ما شاء اللہ ثم شئت، جو اللہ چاہے پھر آپ چاہیں۔ اسی طریقے سے ایک حدیث ہے، سنن نسائی کی یہ حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ تو آپ نے فرمایا، اجعلتنی للہ ندًا، کیا تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، تم کہو صرف اللہ چاہے پھر آپ چاہیں۔ تیسری روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ ماں شریک کے بھائی حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مانو میرا گزر یہودیوں کی ایک جماعت کے پاس سے ہوا، یعنی حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مادری بھائی تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا گویا کہ میرا گزر یہودیوں کی ایک جماعت کے پاس سے ہوا۔ میں نے کہا کہ تم لوگ بہت اچھے آدمی ہو اگر عزیر کو اللہ کا بیٹا نہ کہو۔ یہودی لوگ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے۔ تو حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں گویا کہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا گزر یہودیوں کی ایک جماعت کے پاس سے ہوا، تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ اچھے لوگ ہو اگر تم عزیر کو اللہ کا بیٹا نہ مانو۔ تو انہوں نے جواباً کہا کہ تم بھی اچھے لوگ ہو اگر تم ما شاء اللہ و شاء محمد نہ کہو، یعنی اگر تم یہ نہ کہو کہ جو اللہ چاہے اور محمد چاہے، اگر یہ نہ کہو تو تم بھی اچھے لوگ ہو، کیونکہ صحابہ اس وقت تک اس طرح سے کہا کرتے تھے کہ ما شاء اللہ و شاء محمد، جو اللہ چاہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں۔
پھر کہتے ہیں کہ میرا گزر عیسائیوں کے ایک گروپ سے ہوا، عیسائیوں کے ایک گروہ سے ہوا، تو میں نے ان سے بھی کہا کہ تم لوگ بہت اچھے لوگ ہو اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہ مانو، اللہ کا بیٹا نہ کہو۔ تو انہوں نے جواباً کہا کہ تم بھی بہت اچھے لوگ ہو اگر تم یہ نہ کہو ما شاء اللہ و شاء محمد، کہ جو اللہ چاہے اور محمد چاہے، اگر یہ نہ کہو تو تم بھی اچھے لوگ ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو میں نے یہ خواب کچھ لوگوں کو بتایا۔ کون کہتے ہیں؟ طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو چونکہ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ یہودیوں کے پاس سے میرا گزر ہوا اور میں نے ان سے کہا کہ تم لوگ بہت اچھے لوگ ہو اگر عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہ مانو، تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ بھی اچھے لوگ ہو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نہ کہو کہ ما شاء اللہ و شاء محمد۔ پھر میرا گزر عیسائیوں کے پاس سے ہوا اور میں نے ان سے کہا کہ تم لوگ بہت اچھے ہو اگر تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہ مانو، تو انہوں نے بھی کہا کہ تم لوگ بھی بہت اچھے ہو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نہ کہو کہ ما شاء اللہ و شاء محمد۔ جب صبح ہوئی تو میں نے یہ خواب کچھ لوگوں سے بیان کیا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ان سے اس خواب کا ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے یہ خواب کسی کو بتایا تو نہیں ہے؟ یعنی اے طفیل، یہ خواب جو تم نے رات میں دیکھا ہے کیا تم نے یہ خواب دوسروں کو بتایا بھی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہاں میں نے دوسروں کو بھی بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور اس کے بعد فرمایا کہ طفیل نے خواب دیکھا ہے اور اس نے بعض کو کچھ لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا بھی ہے۔ تم ایک جملہ کہا کرتے ہو، تمہیں اس جملہ سے، اس شبد سے روکنے میں میرے لیے فنا فنا چیز رکاوٹ تھی۔ تم ما شاء اللہ و شاء محمد نہ کہا کرو بلکہ صرف ما شاء اللہ کہا کرو۔ کیا رکاوٹ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ سن کر کے کہ ما شاء اللہ و شاء محمد؟ کیونکہ صحابہ کرام جب کہتے تھے ما شاء اللہ و شاء محمد تو ان کی نیت شرک کی نہیں ہوتی تھی۔ اگر اللہ چاہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو ان کی نیت شرک کی نہیں ہوتی تھی۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہنے سے منع کر دیا۔ کیا کہہ سکتے ہیں؟ صرف یہ کہیں گے کہ جو اللہ چاہے، یا کہنا ہی ہے تو کیا کہیں گے؟ جو اللہ چاہے پھر آپ چاہیں۔ اور اس سلسلے میں 3 حدیثیں اس باب میں ہمارے سامنے میں گزری۔ اچھا، اس باب کی جو حدیث ہے اس میں سب سے پہلا فائدہ کیا ہمیں سمجھ میں آتا ہے؟ سب سے پہلا فائدہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حق بات کو اپنا لینا چاہیے اگرچہ کسی کافر اور فاسق کی طرف سے کیوں نہ آئے۔ یہودیوں نے یہ بات کہی تھی کہ تم لوگ ما شاء اللہ و شیطہ کہتے ہو، اس میں بھی تم شرک کرتے ہو۔ تو اس نے واقعی ایک نقطہ چھیڑا تھا اور وہ بات صحیح ہی تھی، اگرچہ صحابہ کرام شرک مراد نہیں لے رہے تھے لیکن شرک کا مفہوم آ جا رہا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا اور کہا کہ ایسا مت کہا کرو اگر اللہ چاہے اور آپ چاہیں، بلکہ کہنا کیا ہے؟ اگر اللہ چاہے پھر آپ چاہیں، یا کیا کہیں گے؟ اگر اللہ چاہے، صرف اگر اللہ چاہے۔ تو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی فاسق و فاجر بھی حق بات بیان کر رہا ہے تو اس کو اپنایا جا سکتا ہے۔ دوسرا سبق اس سے یہ ملتا ہے کہ جو لوگ اپنے نفس کا غلام ہوتے ہیں وہ لوگ ہلکے کام کو بھی غلط سمجھتے ہیں، حالانکہ اس سے وہ سخت کام کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کیسے؟
یہودی جو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، اور عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، تو خود اللہ کا بیٹا مان رہے ہیں انسان کو اور اعتراض کر رہے ہیں صحابہ پہ کہ تم لوگ شرک کرتے ہو، تو اپنی بڑی غلطی کو نہیں دیکھتے اور معمولی غلطی پہ دھیان جاتا ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں کوئی آدمی کہتا ہے اگر اللہ چاہے اور آپ چاہیں، اور آپ اس کو بہتر نہیں سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے اللہ کے ساتھ مجھے شریک ٹھہرایا، تو اس کا کیا حال ہوگا جو یہ کہتا ہو ما لی من الوذ بہ سواک۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ یہ لفظ ذکر کر کے اصل میں اشارہ کر رہے ہیں قصیدۃ البردہ کی طرف۔ قصیدۃ البردہ یہ عربی زبان میں ایک نظم کی کتاب ہے، نعت کی کتاب ہے، جس میں شرکیہ نعت ہے، اور ہندوستان پاکستان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ نعت پڑھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنے کے لیے، حالانکہ اس کے اندر شرکیہ الفاظ بھرے ہوئے ہیں۔ تو شیخ محمد بن عبد الوہاب فرما رہے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو منع کرتے ہیں یہ کہنے سے کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، اور کہتے ہیں کہ تو نے مجھے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، تو جو آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہو یا یہ پڑھتا ہو ما لی من الوذ بہ سواک، کہ یا رسول اللہ آپ کے سوا کوئی ایسا نہیں جس کی میں پناہ حاصل کروں، اس کے مشرک ہونے میں کیا شک ہے۔ قصیدۃ البردہ کی طرف یہ اشارہ ہے جس میں کہا گیا ہے یا اکرم الخلق ما لی من الوذ بہ سواک عند حدوث الحادث العممی۔ تو آپ یہ یاد رکھیے کہ قصیدۃ البردہ نام کا جو قصیدہ ہے اس میں شرک بھرا ہوا ہے، اس لیے اس طرح کے قصیدے پڑھنا جائز نہیں ہوگا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔